اس وجہ سے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں. ایک حدیث یہاں ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم و اختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فآتوا منہ ما استطعتم. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو باتیں میں تم کو بیان نہیں کیا تو اس بارے میں مجھ کو چھوڑ دو، اس بارے میں مجھ کو چھوڑ دو. دعونی مجھ کو چھوڑ دو، ما ترکتکم جس بارے میں نے تم کو چھوڑ دیا ہے. انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم، تم سے پہلے کے لوگوں کو زیادہ سوال کرنے نے ہلاک کر دیا. تم سے پہلے کے لوگوں کو کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ زیادہ کثرت سوال، زیادہ سوال کرنے نے ہلاک کر دیا. وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور اپنے نبیوں سے اختلاف نے، اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے لگے تو اس اختلاف نے ان کو ہلاک کر دیا. اسی وجہ سے تم لوگ کیا کرو، جس چیز کو میں نے چھوڑ دیا ہے اس کے بارے میں مجھ کو چھوڑ دو، یعنی کھکرو مت، زیادہ سوال نہ کرو. فَنَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں تم کو کسی چیز سے روکوں تو رک جاؤ، اس کو چھوڑ دو، پرہیز کرو. فَاجْتَنِبُوهُ، تو اسے بچے رہو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، اور میں کسی چیز کا حکم دوں، فَآتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اپنے طاقت کے بقدر اس کو کرو. یہ حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے. اب سوچئے کہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں، کہ جس چیز کو میں نے چھوڑ دیا ہے اس کے بارے میں مجھ کو چھوڑ دو، اس کے بارے میں مجھ کو چھوڑ دو. کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک ہوئے، دو وجہ ہے یہاں اس حدیث میں، دو وجہ بیان کیے گئے. کیا؟ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے، زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے. دوسری بات، اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے. معلوم کیا ہوا؟ نبیوں سے اختلاف کرنا یہ ہلاک ہونے کا ذریعہ ہے. نبیوں سے اختلاف کرنا ہلاک ہونے کا ذریعہ ہے. کیونکہ نبی جو وقت کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین جیسے حکم دیتا ہے اسی چیز کو بتاتے ہیں، اسی چیز کو بتاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے بات نہیں کرتے. اللہ رب العالمین وحی نازل کرتا ہے تو وحی سے بات کرتے ہیں. تو وحی کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے نبیوں سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہلاک ہو جائیں گے. اس سے پہلے کی امتیں برباد ہوئی ہیں نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے. تو جو بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل جو باب کیا ہے؟ سنت کی حفاظت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی حفاظت، اس کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا.
جو آدمی بھی، جو قوم بھی نبیوں سے اختلاف کی ہے، رسول کچھ بتائیں کچھ کریں تو وہ ہلاک ہو گئی ہے، وہ ہلاک ہو گئی ہے۔ اس میں فرقے پھیلتے ہیں، فرقے بنتے ہیں۔ نبی سے اختلاف کریں گے تو فرقے بنیں گے۔ بہت سارے لوگ کیا کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث آ گئی، نہیں مانے تو الگ راستہ اختیار کر گئے، الگ راستہ اختیار کر گئے۔ تو زیادہ سوال نہیں، جو بات اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کو قبول کر لینا چاہیے، چاہے ہمارے دماغ میں وہ فٹ بیٹھے نہ بیٹھے، اس کو قبول کرنا اور تسلیم کر لینا، اپنے آپ کو جھک جانا اس کے آگے اور اس پر عمل کرتے جانا، اس پر عمل کرتے جانا۔ نہیں تو کیا ہوا، بنو اسرائیل کیسے ہلاک ہوئے؟ آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ نام کیوں پڑا؟ گائے، بقرہ منے گائے، اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا۔ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ تھا نا کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، تو اس کا مسئلہ وقت کے پیغمبر کے پاس لے کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت ایک حصہ کاٹ کر کے وہ جو قتل ہو گیا ہے مرے ہوئے آدمی کو اس گوشت کو مار دو، وہ زندہ ہو کر کے نام بتا دے گا کس نے قتل کیا۔ یہ حکم دے دیا گیا، لیکن کیا کیے، حکم کو نہیں مانے اور عقل کو دوڑا دیے۔ کیا عقل دوڑا ہے کہ وہ آدمی مر گیا ہے، مر گیا ہے، یہ گائے کو ذبح کرنا کیا، گوشت کاٹ کر کے اس کو مارنا کیا، یہ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ سوال پر سوال، سوال پر سوال کرنے لگے۔ حالانکہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن جتنا سوال کی اتنا پھنسے کہ نہیں۔ وہ لوگ کہیں کہ رنگ کیسا، کس عمر کا، تو اس پر سوال اب ڈھونڈنا ان کو مشکل ہو گیا، تو اسی طریقے سے پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، فوراً ایک مومن بندے کو قبول کر لینا چاہیے۔ اب اس میں عقل نہیں دوڑانا چاہیے کہ یہ بات تو مجھ کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے، میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے۔ آپ کا دماغ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کیوں، اس کی حکمت کیا ہے، بہت ساری باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو یہ بات ہے، اسی وجہ سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، قبر کے عذاب کو انکار کر دیتے ہیں، قبر کے عذاب کو انکار کر دیتے ہیں اور عقل دوڑاتے ہیں کہ بندے کا جسم تو گل گیا، ہڈی تو پرانی ہو گئی، فرشتے کس پر عذاب دیتے ہیں، روح تو علیین میں ہے، سجیل میں ہے، یہ روح بھی کہاں دو جگہ میں ہے نا، تو پھر کس چیز کو عذاب ہوتا ہے؟ جنت کی ہوائیں کن کو لگتی ہے؟ وہاں تو بندے کا کیا ہو گیا ہے، جسم کا گوشت ہی مٹی کھا گئی ہے۔ ایسے عقل دوڑاتے ہیں نا، وہاں یہ سوچنا چاہیے کہ کون کہہ رہے ہیں، فرشتے آتے ہیں، کس نے کہا، کس نے خبر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا۔ وہاں اب عقل نہیں دوڑانا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی اور اخروی زندگی، یہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں الگ الگ ہے۔ بندہ سویا ہوا ہے، پوری دنیا کیا کر رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو دونوں کو فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دماغ میں نہیں آ رہا یہ بات، تو اس کا مطلب ہی یہ نہیں کہ وہ بات ہی غلط ہے، وہ بات ہی غلط ہے، یہ خرابی ہوتی ہے۔ شریعت پر عقل نہیں دوڑانا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس چیز کو میں نے چھوڑ دیا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ تو اسی وجہ سے ہم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام اسی وجہ سے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی بات آئی فوراً قبول کر لیے، فوراً قبول کر لیے، اور کیا فرمایا، بس جس چیز سے میں نے منع کر دیا ہے اس کو چھوڑ دو، رکے رہو۔ کیوں رکنا، کس وجہ سے رکنا، کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، یہ بہت بعد کی بات ہے۔ پہلے بندہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے رک جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، اس کے بارے میں فائدہ نقصان سمجھ میں آئے نہ آئے پھر بھی رک جانا چاہیے، اور جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اسی میں خیر، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر، اسی میں بھلائی ہے۔ تو اس حدیث میں بہت ساری باتیں
ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم بات بتلائے ہیں ریاض الصالحین کی شرح میں کہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہمارے درمیان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور اسلام مکمل ہو چکا ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ ایک آدمی کو کوئی بات معلوم نہیں ہے تو کیا سوال نہیں کرے گا؟ تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کیا کہ سوال نہیں کرنا تو سوال ہی نہیں کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور کیا سمجھتے ہیں، بہت سارے ایسے مولوی بھی گھومتے ہیں کہ اگر سوال کر لیں تو بہت غصہ آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میری گستاخی کر دیا۔ غلط بات ہے، علم نہیں ہے تو سوال کرنا چاہیے۔ ہاں دلیل آ گئی، اب کیوں کیسے نہیں، دلیل آ جانے کے بعد اس کو قبول کرنا، یہ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے تو کوئی سوال ہی نہ کرو، علم سیکھو ہی نہ، یہ غلط بات ہے۔ زندگی میں جاہل بن کر نہیں گزارنا چاہیے زندگی کو۔ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کیسے کرنا، اس کے طریقے کو سیکھنا، اگر معلوم نہیں ہے تو علماء سے رابطہ کر کے پوچھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر دلیل آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، اب اس کو قبول کرنا، اب اس کے اندر کھکرنا نہیں۔ بہت سارے لوگ بال سے کھال نکالتے ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور پھنسی کو کھکر کر کے پھوڑا نہیں بنا دینا چاہیے، جو بات آئی ہم کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو اس کے اندر تو بہت ساری علمی نقطے ہیں، یہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے۔ زیادہ کیوں، کس لیے، کیسے، اس سب کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قبول کر لیا باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، تو اسی طریقے سے ہم کو انہی کے راستے پر چلتے ہوئے قبول کر لینا چاہیے۔ ہمارے عقل میں بات آئے نہ آئے، اس کو قبول کرنا۔ بہت سارے لوگ عقل دوڑاتے ہیں، یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے۔ عقل کی وجہ سے شریعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، عقل کی وجہ سے شریعت کی باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرا نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقل کو اس وجہ سے دیا ہے تاکہ یہ شریعت کے تابع ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ دلیل کو اپنے تابع بنایا جائے، دلیل کے پیچھے ہم کو نا، دلیل کو پیچھے نہیں چلانا، یہ بات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، قبول کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔